اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ المولانا العظیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دنیا میں بعض چیزوں کو بعضوں پر فوقیت دیا ہے، جیسا دن کو رات پر فوقیت دیا، بیوی کو شوہر کو بیوی پر فوقیت دیا، بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر فوقیت دیا، باپ کو اولاد پر فوقیت دیا، ساری زمینوں میں مسجد کے زمین کو فوقیت دیا، اور ساری مسجدوں میں مسجد نبوی کو فوقیت ہے، اور سارے دنوں میں جمعہ کے دن کو فوقیت ہے، سارے مہینے میں رمضان مبارک کے مہینے کو فوقیت ہے، اور ساری راتوں میں قدر کی رات یعنی شب قدر کو فوقیت ہے۔ اب سب جگہوں سے بہتر اور فوقیت والی جگہ کعبۃ اللہ کی ہے، چنانچہ سارے جسم میں بھی دل کو جہاں فوقیت دیا ہے اللہ تعالیٰ، اسی انداز سے یہ ماہ مبارک کا معاملہ جہاں اللہ اس کو فوقیت اس انداز سے دیا ہے کہ شعبان کی آخری تاریخوں میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا اور یوں کہا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، ماہ مبارک یعنی رمضان مبارک کا، اور یہ مہینہ بہت ہی مبارک ہے، بہت بڑا ہے، اہمیت والا ہے، اللہ کا پسندیدہ مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات ہے جس کو قدر کہا جاتا ہے، یعنی ہم لوگ شب قدر کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور یوں کہا کہ اس مہینے میں اگر کوئی روزے دار جو روزہ رکھتا ہے، یہ تو ایسا ہے روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جو آدمی معذور و مجبور اور بیمار نہ ہو، تو روزہ دن کا فرض ہے، رات کی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا اور قرآن کا سننا واجب قرار دیا، چنانچہ پھر فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، جتنا آپ اس کے اندر عبادت اور لوگوں کی خدمت کرو گے اتنا ہی زیادہ اللہ کے مقرب بن جاؤ گے۔ ہمارا پورا کرنا، ہمارا پورا عمل اللہ کے واسطے ہے یا کہ اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو پھر ساری چیزوں کی کامیابی اسی کے اندر موجود ہے۔ آدمی چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، شکل اور صورت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، نیچے پیچھے کا کم زیادہ کچھ بھی ہو، لیکن اللہ اگر راضی ہے پھر ساری باتیں بن جائے گی۔ جیسا کہا گیا سہاگن وہی ہے جس کا پیا راضی، سہاگن وہی ہے جو پیا من بھائے، انہیں کہاوت ہے کسی لڑکی نے دلہن کو سجاتے ہوئے یوں کہا بڑی اچھی لگ رہی ہے، بہت ہی سندر معلوم ہوتی ہے، خوبصورت معلوم ہوتی ہے، اور پھر اوپر سے تیرے گلے میں گہنے اور پھر کپڑے جسم پر خوشنما معلوم ہوتی ہے،
تو لڑکی چونکہ ہوشیار تھی، دیندار تھی، کہنے لگی تم سب لوگ اگر اچھا بول رہی ہیں تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، جو شادی کر رہا ہے ہمارا ہونے والا جو شوہر ہے وہ اگر بولے کہ تو اچھی لگ رہی ہے تو پھر ساری باتیں کامیاب برا، کتنا سجنے کے بعد میں بھی اگر اس کو نہ بھائی گئی تو ظاہر بات ہے سارے کا سارا کرنا بیکار، کتنا ہی عمل کرے، کتنا ہی معاملہ ہمارا جمے، لیکن اگر اللہ کی رضامندی نہیں ہے تو پھر سارا معاملہ دھرے گا دھرا رہ جائے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے آدمی ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے جس کے لیے تو نماز پڑھا اس سے ثواب لے۔ کیا مطلب اس کا؟ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے واسطے کہ بھائی میرے کو بھی لوگ نمازی بولے، دل میں اب آپ بولیں گے ہمارے دل میں تو نہیں آتا، تو اللہ جانتا ہے دل کی حالت کو، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے جو لوگ حج کو جاتے ہیں، یہ کانوں سے سنا گیا ہے تبھی تو بول رہا ہوں، کہا کہ جو لوگ حج کو جا رہے ہیں یوں کہتے ہیں کہ ساری باتیں ایک طرف، دیکھنا دکھانا کرنا کرانا اپنی جگہ، لیکن لوگ تو کم سے کم یہ کہیں گے کہ حج صاحب حج کو جا کر ہے، کہا کہ اگر دل میں یہ بات ہے تو حاجی صاحب تو کہلائیں گے لیکن اللہ کی قربت حاصل نہیں ہوگی۔ ہر وہ کام کے اعتبار سے بھی اللہ کی رضامندی حاصل ہونے کے لیے للہیت پر کام کرنا ضروری ہے۔ روزہ رکھنا، دن بھر بھوکا رہنا یہ مقصد اصلی نہیں ہے، اصل میں اس بات سے یہ چاہا جاتا ہے کہ اللہ کی رضامندی حاصل ہو۔ اگر آدمی اللہ کی رضامندی حاصل نہیں کرا تو پھر دن بھر بھوکا رہنے کے علاوہ کیا ملا؟ رات بھر نماز پڑھ رہا ہے تو آدمی اگر اللہ کی رضامندی حاصل نہیں کرا تو گھر بیٹھنے کے علاوہ کیا ہوا؟ اس رمضان میں لوگ اکثر و بیشتر زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر یہ زکوٰۃ میں خدا کی رضامندی اس کے دل میں اور ذہن میں نہیں ہے اور یوں سمجھے کہ دینے والا میرا، کم سے کم اتنا تو سمجھے کہ بھئی یہ دینے والا میرے کو اچھا ہے، اچھا بولنا، کم سے کم اچھا بولنا، اور پھر زیادہ دیتے ہوئے یہ دل میں سمجھتا ہے شاید اتنا کوئی نہیں دیا ہوگا جتنا میں اس کو دیا، یہ چیز بھی دل میں آنا آدمی کے اس زکوٰۃ کو صرف شہرت کے علاوہ کچھ نہیں، رضامندی خدا ہے ہی نہیں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اصل بات بولنے کی یہ ہے ہر وہ چیز کا مدعا اور نرم لباب رضائے خدا ہے۔ آدمی چونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اس کی مثال دیتے ہیں۔ مکان تعمیر کیا عبد الرحیم صاحب کا، شام میں مزدوری لینے جا رہا ہے کریم صاحب کے گھر پر، وہ بیچارہ بولے گا کہ بھئی کام کس کا کیا؟ تو کہا مکان کا۔ مکان کس کا ہے؟ کہ بھئی رحیم صاحب کا ہے۔ پھر تو میرے پاس کیوں آیا؟ نہیں تو گھر کے بعد جو ہے نا اس بات سے تمہارے سے لینا چاہوں، اور بولا تیرے کو عقل کم ہے، بہت ہی جو ہے ناکارہ اور نکما آدمی ہے، ارے جس کا کام کیا اس کے پاس جا کر مزدوری لے، میرے پاس کیا تیرا رکھا ہوا ہے؟ تو کل خدا بھی یہی بولے گا کل قیامت کے دن، جس کے لیے تو عمل کیا اسے جا کے دے دے، میرے لیے نہیں کیا۔ اس لیے حدیث پاک میں 3 باتیں آتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا،
اب جان تو دی اللہ تعالیٰ ہی نے تو دی، اور پھر اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گیا، اس سے بڑی نیکی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن میں ایک جگہ ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے وہ آدمی کبھی مرتا ہی نہیں، تم لوگ اس کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ اسے باقی رکھا ہے، زندہ رکھا ہے، بلکہ کیا یوں فرمایا کہ اس کو اللہ رزق بھی دیتا ہے۔ اب کیسا رزق ہے تو اللہ جانتا ہے۔ چنانچہ وہ شہید کو بلایا جائے گا، کہے گا کہ تو میرے لیے کیا کیا؟ وہ شہید بولے گا اے اللہ، اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے کہ تیری دی ہوئی جان کو تیرے راستے میں قربان کر دیا۔ اللہ بولے گا کہ بات تو اپنی زبان چلا رہا ہے تو، لیکن دل میں یہ بات نہیں تھی تیرے، دل میں یہ بات تھی کہ میں اتنا لوگوں کے سامنے لڑوں اور لوگوں کو ماروں، یا شہید بنوں یا غازی بنوں۔ مارنے والے کو غازی بولتے ہیں، اور جو شہید ہوتا ہے یعنی ختم ہو جاتا ہے اس کو شہید بولتے ہیں۔ اس سے بڑا درجہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہا تو شہادت جو پایا ہے لوگ تیرے کو بہادر بولے اسی لیے تو شہید ہوا ہے، ورنہ میرے لیے تو نہیں ہوا۔ اب یہ دل کی کیفیت تو اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ تو کہا یہ تیرا کہنا جھوٹ ہے، تیرے دل کی کیفیت میں جانتا تھا۔ بہت سی ما فی الصدور، اللہ دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل اوندھے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ چنانچہ پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا عالم صاحب کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ بھئی تو میرے لیے کیا کر کر آیا؟ اب عالم صاحب تو عالم صاحب ہے، اپنی الو بنانے کے لیے زبان چربی چلاتے ہیں، اب نہیں معلوم وعظ و بیان کے ساتھ اپنی جو ہے چیزوں کو بنانے کے لیے چرب جو ہے گوئی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، میں تو وعظ اور بیان کے ذریعے سے تیری امت کو تو فائدہ پہنچایا ہوں، تو جانتے ہی ہے۔ کئی لوگ جو ہے دین کے اندر آئے، کئی لوگوں کو معلومات ہوئے، کہا میں اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ یا تو سیکھنے میں یا تو لوگوں کو سکھانے میں گزارا ہوں، کیونکہ تیرے نبی کا خود فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میں وہ کام کیا۔ اللہ بولے گا کہ بات تو اپنی زبان سے تو کہہ رہا ہے، وہ چیز تیرے دل میں نہیں تھی۔ کرسی پر بیٹھ کے جب واز کر رہا تھا تو دل میں یہ بات تھی لوگ میرے اس بیان کو ماشاءاللہ کتنا اچھا بولے مولوی صاحب، پڑھانے والے بچے پڑھنے والے، پڑھانے والے مولوی صاحب پڑھنے والے بچے مولوی صاحب آپ کا جو انداز بیان، انداز درس ہے وہ کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ تو کہا دل کے اندر یہ بات تھی تیرے کہ بچے بھی اچھا بولے، واز سننے والے لوگ بھی اچھا بولے، اسی لیے تو واز کیا ہے، میرے لیے نہیں کیا۔ اگر میرے لیے کرتا ہوتا تو شاید تو آج یہ سزا بھگتنے کے لائق نہ ہوتا۔ ایک مولوی صاحب ہے بھائی احقر نالائق، اپنے آپ کو بولے رہے، اپنے آپ کو بولے رہے، احقر کے معنی گیا گزرا آدمی۔ بھائی میں آپ کے سامنے کیا بات کروں، میں تو گیا گزرا آدمی ہوں، میں کمزور قسم کا آدمی ہوں، نالائق قسم کا۔ کبھی سنے ہوں گے آپ حضرات، خوائزین حضرات ایسا بولتے ہیں۔ اب جیسا بھی واز کرے آپ ذرا سا اٹھ کر بولیے، وہ نالائق صاحب مولوی صاحب کے چہرے کا تیور بدل جائے گا، کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ کا دماغ وغیرہ صحیح ہے،
آپ بولیں گے کہ میں کیا بولا، ابھی کیا بولے آپ؟ تم جو بولے وہی بولا میں. تم اپنے آپ کو نالائق بولے نا، تو میں بھی نالائق بول رہا ہوں آپ کو. تو اب معلوم ہوتا ہے صرف بیٹھ کے بولنا کافی نہیں ہے، زبان چلانا کافی نہیں ہے، اندر دل کے اندر بھی یہ کیفیت ہونا چاہیے کہ میں تو بالکل گیا گزرا آدمی ضرور ہوں، اللہ کے سامنے بھی یہی ہوں. اگر یہ بات ہے دل کے اندر تو پھر نہ جھگڑا ہے نہ فساد ہے، پھر کل اس کا ثواب اللہ کے پاس موجود ہے. تو اللہ بولے گا تو جو ہے اپنے شہرت کے لیے کیا ہے، واہ کرنے کے لیے یہ بات کیا ہے، ورنہ تو میرے لیے تو نہیں کی. لہذا پھر حکم ہوگا فرشتوں کو اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو، پھر پھینک دیا جائے گا. تیسرا جو آدمی آئے گا وہ مالدار، کہا جائے گا کہ میں تو نے کیا کیا. اب وہی بات، اے اللہ میں تو کمایا، اور جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے، فطرے کے ذریعے سے، مدد کے ذریعے سے، غریبوں کے اندر تقسیم کے، بہرحال ہر چیز کے اعتبار سے میں لوگوں کی مدد کرتا رہا، رشتہ داروں کی بھی مدد کرتا رہا، بہت سارے لوگوں کو میں دیتا رہا. اللہ بولے گا کہ بھائی دینا تو اپنی جگہ پر ہوا، لیکن دل میں کیا تھا تیرے؟ میں جو دے رہا ہوں یہ آدمی کو، یہ آدمی میرے کو سخی سمجھے، مالدار سمجھے، اچھا سمجھے، یہی تو سمجھ کر دے رہا تھا. اب وہاں چارہ بغیر معنی کے ہے ہی نہیں. اے اللہ تو دل کی بات جانتا ہے، دل کی بات جانتا ہے، دل کا حرف تو جانتا ہے. تو کہا اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ تو اپنے دل کے اندر تھا، تو اپنے خدا کی رضا کے لیے تو نہیں کیا، لہذا اس کو بھی جہنم میں دیا. بولنے کا مقصد یہ ہے اگر کوئی چیز اللہ کے واسطے نہیں ہے تو اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ہاں واقعی اگر آدمی کے دل میں یہ بات آ رہی ہے تو یوں کہے، یوں سمجھے کہ بھئی یہ شیطان کا وسوسہ ہے میرے دل میں، اس چیز کو اے اللہ تو ہی ہٹا سکتا ہے، میں اپنے طرف سے تو اس کو ہٹا نہیں سکتا، اس کو دور نہیں کر سکتا، تو ہی اس کو دور کر سکتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں اے اللہ شیطان مجھے دیکھ رہا ہے، میں شیطان کو تو نہیں دیکھ سکتا، اب اس سے بچنے کا جو معاملہ ہے تو ہی کر سکتا ہے. اس سے، اس شیطان سے، اس کے گناہوں سے، اس کے فریب سے تو ہی مجھے بچا سکتا ہے. کل قیامت کے دن اے اللہ یہ تجھے نہیں دیکھے گا، تو اسے دیکھے گا. اب یہ واقعی اگر میرے کو بہکا رہا ہے تو پھر کل اس کا بدلہ تو اس کو دے دے، مگر میرے کو اس شیطان سے اور نفس سے بچا. تو اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں. ہر وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ نبی کی زبان میں فرمایا وہ بندہ زیادہ مقرب ہے میرے، جس بندے نے ہر وقت اپنی زبان سے یوں کہتا ہے کہ اے اللہ تو ہی مغفرت کرنے والا ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی مجھے ہر وہ گناہ سے بچانے والا ہے، چاہے شیطان کا ہو، چاہے فطیر کا ہو، چاہے کسی اور چیز کا ہو، بچنا اور بچانے کا معاملہ تو ہی کر سکتا ہے. اسی لیے تو کہا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے جو مجھے زیادہ پریشان کرنے والا ہے. تو میرے بزرگوں دوستو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ سے تم کہتے ہیں توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کو اپنے گناہوں کا اعتراف کراؤ کہ اے اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، تو یہ اللہ ہی سے کہنا چاہیے. مگر دنیا کا ایک اصول ہے، جب کوئی آدمی غلطی کرتا ہے تو اس کے اوپر جو حاکم ہوتا ہے یا ذمہ دار ہوتا ہے یا اس کا بڑا ہوتا ہے، ایک مرتبہ معاف، دو مرتبہ معاف، تین مرتبہ معاف کر دیتا ہے، چوتھی مرتبہ تنبیہ کرتا ہے آئندہ سے اگر تو غلطی کرا نا پھر تو تجھے ہٹا دیا جائے گا، یا نوکری سے نکال دیا جائے گا، یا تنخواہ ختم کر دی جائے گی. بہرحال کچھ نہ کچھ الفاظ بولتے ہیں. اب بار بار غلطی ہی کرتے چلے آ رہا ہے تو پھر ایک مرتبہ آتا ہے تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے.
تو صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ، اے رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ میاں بھی کتنی غلطیوں کو معاف کرتا ہے پھر اس کے بعد پکڑ کرتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کرو اللہ سے، معافی مانگو اللہ سے۔ جب معافی مانگتے مانگتے آدمی تھک جائے گا مگر اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا، یہ اللہ کی شان ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں صبح سے شام تک 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگا، حالانکہ کوئی گناہ تھوڑی ہوتا تھا اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی امت کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے کام کیا ہے، معافی مانگنے اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں صبح سے شام تک 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ میرے بزرگوں دوستو، وہ شخص زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے جو اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی عاجزی اور انکساری کرے تو کہا اللہ اس کو بہت اونچا نصیب کرتے ہیں، درجہ دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی معافی نہیں کرے تو قرآن میں جگہ ہے لا تفرح ان اللہ لا، غرور مت کرو، تکبر مت کرو۔ تکبر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تکبر کیا چیز ہے؟ کہا یہ آدمی آنکھ کا کمزور آدمی ہے، آنکھ اس کے نظر نہیں آتے ہیں، اب میں یوں سمجھے کہ میں اس سے اچھا اس واسطے ہوں کہ میری آنکھ نظر آ رہی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے، اور میرے کو بنانے والا کون ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی ہے۔ اللہ تیرے کو آنکھ والا بنایا، اس کو آنکھ نہیں دیا تو مرضی مولا کی ہے یا تیرا ہے؟ یا تو اچھا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، پھر خدا بند قدوس کے نزدیک تو اچھا ہوا یا انہیں اچھا ہوا؟ اللہ بولے گا کہ میری خدائی میں تو دخل دیتا ہے۔ کسی کو اچھا بنانا یہ بھی تو اللہ ہی کا معاملہ ہے، کسی کو کمزور بنانا یہ بھی تو اللہ ہی کا معاملہ ہے۔ ہاں یہ اگر کہتا کہ اے اللہ اچھائی اور برائی سب تیری طرف سے ہے، میرا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے، یہ کہتا ہوتا تو یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ لیکن آپ اپنے آپ کو چاہے کسی اعتبار سے، کوئی آدمی اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے، اپنے آپ کو ذہنی اعتبار سے، اپنے آپ کو لسانی یعنی زبانی چر زبانی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا گویا اللہ پر بہتان ہی نہیں ہے بلکہ خدائی دعویٰ کرنا ہے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے، 6 مہینے تک رہے۔ اب حضرت اس زمانے میں لنگر کھانا چلتا تھا، آنے والے آتے، کھانے والے کھاتے اور جانے والے جاتے، تو کہا ایک وقت میں 3 سے 5 ہزار آدمی تک کھانا کھاتے تھے ایک وقت میں۔ آج بھی الحمدللہ بنگلے والی مسجد میں، نظام الدین میں کافی تعداد میں لوگ ایک نہیں 2 3 مرتبے کھاتے ہیں، اللہ کھلاتے ہیں۔ تو حضرت کے پاس کھاتے آتے جاتے کھاتے رہتے، اپنی اصلاح اپنی جو ہے غرض کے لیے یعنی اصلاح کی غرض کے لیے آتے، تو 6 مہینے وہ صاحب رہے، 6 مہینے کے بعد جانے لگے۔ تو حضرت چونکہ جانے والے حضرات کا استقبال بھی کرتے تھے، ودا بھی کرتے تھے، کچھ وعظ و بیان اور کچھ نصیحت بھی کرتے تھے۔ اب جب جا رہے تھے تو ان کو چھوڑنے کے لیے باہر تک گئے، یعنی مہمان کا ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے، کوئی مہمان آیا اس کو کم سے کم آخری درجے میں گھر کی دہلیز تک جا کر اس کا ودا کرے۔ چنانچہ حضرت بھی وہ بیچارے کو جو جا رہا تھا اس کو ودا کرتے کرتے کہا بھائی، اب وہ آدمی بول رہا ہے حضرت کچھ نصیحت کچھ واعظ۔ کہا کہ بھائی نصیحت یہ ہے کبھی خدا کا دعویٰ نہیں کرنا۔ اب ایک دم بیچارہ ایک دم چونک گیا،
کبھی خدا کا دعویٰ نہیں کرنا، پھر اس کے بعد کہا کبھی نبی کا دعویٰ نہیں کرنا۔ اب وہ بیچارہ ایک دم ہکا بکا ہو گیا، کہنے لگا کہ حضرت میں 6 مہینے آپ کی خدمت میں رہنے کے بعد میں بھی میرے سے یہ امید رکھے آپ میں خدا کا اور نبی کا دعویٰ کروں گا؟ حضرت کہنے لگے پہلے بات کو سمجھو، اس کے بعد میں آگے بات کرو۔ کہا حضرت پھر کیا بات ہے، میری سمجھ میں تو نہیں آیا۔ کہا خدا کا دعویٰ یہ ہے جو چیز کر رہے ہیں، کہا کہ یہ اٹل ہے، یہ جو کام کر رہا ہوں یا بتا رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں یا کر رہا ہوں، یہ کام بالکل صحیح ہوگا اور ہو کر رہے گا، یہ خدا کا دعویٰ ہے۔ آپ تو انسان ہیں، آپ تو انسان ہیں، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے، خدا کا دعویٰ کیسا کر رہے ہیں آپ؟ کہا یہ جو ہے بولنا یہ خدا کا دعویٰ ہے۔ پھر نبی کا دعویٰ، کہا میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کی بات سچی ہو سکتی ہے، تمہاری بات کبھی آگے پیچھے بھی ہو جائے گی۔ تو اب اس کے بعد سمجھ میں آ کر کہنے لگا حضرت بالکل صحیح، انشاءاللہ۔ تو یہ اصل میں کہ آدمی اللہ سے ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھے، اہتمام بھی کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو ساقی نہ رہے جام رہے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ایسا نہ ہو ساقی نہ رہے جام رہے۔ ہم تو دکھنے میں مسلمان رہے مگر کہیں غیروں سے بھی بدتر اور ناکام رہے۔ یہ کوئی ہماری اصل شان نہیں ہے، اصل شان تو یہ تھی کہ ہم اللہ کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا کام کریں۔ چنانچہ ماہ رمضان مبارک آ چکے ہیں، الحمدللہ ہم سبھی لوگ اہتمام تو کرتے ہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان ایام کے اندر جتنا ہم سے ظاہری اعتبار سے جو ہو سکتا ہے وہ کرے، پھر وہی میں جو پہلے بتایا تھا کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے۔ پھر یوں فرمایا اگر کوئی آدمی عبادت کے ساتھ خدمت کا بھی معاملہ کرتا ہے، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ خدمت اس کا معاملہ یہ نام نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیٹ بھر کھانا کھلا دیں، آپ کسی کو وہ پوٹلیاں بنا کر دے دیں، یہ اس کا خدمت کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ اگر اللہ دیا ہے تو یہ الگ بات ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی حضرات اہتمام کرتے ہیں، جیسا وہاں پوسٹر پہ لکھا گیا ہے سحری کا انتظام ہو رہا ہے، جو حضرات روزہ رکھنے والے ہیں ہمارے پاس آ کر سحر میں کھانا کھا لیں، اچھی چیز ہے کرائیے۔ اور کچھ حضرات افطار کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آیا ہے افطار میں آتے وقت آدمی اپنے ہی حصے کا نہیں لاتا بلکہ کچھ ذرا زیادہ لاتا ہے اور سامنے رکھ دیتا ہے سب کے کہ بھئی میری چیزیں تم بھی استعمال کرو، تم بھی کھاؤ، ہو سکتا ہے تمہارے اس کھانے کی وجہ سے مجھے بھی ثواب مل جائے۔ یعنی آدمی اپنے آپ کو، اپنے جو ہے خدمت کو، اپنی چیزوں کو لوگوں کو کھلانا چاہتا ہے تاکہ ہماری طرف سے بھی کچھ نہ کچھ روزے دار کے منہ میں چلے جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کوئی آدمی کسی روزے دار کو ایک کھجور کی گٹلی، ایک کھجور کا دانہ کھلائے اور یا ایک گھونٹ پانی پلائے یا ایک گھونٹ لسی پلائے یا پیٹ بھر کر کھانا اگر کھلاتا ہے تو الگ ہے، لیکن تھوڑا سا بھی اس کو اگر خدمت کا معاملہ پیش کرے تو اللہ اس کے ثواب میں کسی چیز کی کمی نہیں کرے گا۔ جتنا روزے دار کو ثواب مل رہا ہے اتنا اس کو ثواب ملے گا۔ کچھ حضرات مالی اعتبار سے بھی اس کے تعاون کرتے ہیں، جانی اعتبار سے بھی تعاون کرتے ہیں، چیزوں کے اعتبار سے تعاون کرتے ہیں۔ کہا ان سب کا لب لباب، کہا یہ تو ہے ہی، لیکن آخری درجے میں کنجوس ہے۔ کنجوس سمجھتے ہیں کہ بھئی اپنے جسم کی چمڑی جانا مگر دمڑی بھی جانا، اسے بولے کنجوس۔ کہا ایسے آدمی کو یہ بات بتائی گئی ارے اللہ کے بندے اپنے روزے کا کچھ حق تو ادا کر عید سے پہلے، اس کو فطرہ بولیں گے، اس کو فطرہ بولیں گے۔ کہا یہ کیوں کہا گیا
کہ کہا اگر تو اس چیز کو بھی اگر کر رہا ہے تو کم سے کم خدا کی نگاہ کرم کا تو مستحق تو بن جائے گا۔ مالدار کے لیے بتایا گیا ہے زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ میں کسی چیز کے کیونکہ فرض ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والا اللہ کے نزدیک اتنا گنہگار ہے، اتنا مبغوض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال جو تم جمع کر کے رکھتے ہو جس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، کل قیامت کے دن گنجا سانپ کی طرح، گنجا سانپ زہریلا ہوتا ہے جس کے سر پر بال نہیں ہوتے، وہ کل قیامت کے دن مال کو گنجا سانپ کی شکل دے کر خدا بھیجائے گا اور آ کر وہ دسے گا کہا میں تیرا جو ہے مال ہوں تو جو جمع کر کے رکھے گیا ہے۔ تو کہا یہ بہت ساری باتیں بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہا اپنے اس کنجوسی کی آخری حد کو بتایا گیا، مال میں سے 40واں حصہ تو نکال، روزے کے آخری ایام میں کم سے کم غریبوں کا خیال تو کر لے فطرے کے ذریعے سے، اور اتنا ہے تو پھر خداوند قدوس کا جو محبوب بننا چاہتا ہے وہ کسی غریب کی اعانت کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک بھی کیا کرے تاکہ کسی کے دل سے دعا نکل جائے پھر تیری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ بہت سارے لوگ الحمدللہ آج بھی مٹھی بند کر کے دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون دیا ہے، کیا دیا ہے، کہاں سے دیا ہے، کیسا دیا ہے۔ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کا جس وقت میں انتقال ہوا 200 گھر بھوکے تھے، 200 گھر فاقے سے، 200 گھر، یہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم ہیں، اپنی زندگی فقیرانہ مفلسانہ زندگی گزارنے والے، کبھی مال و دولت کبھی رکھتے ہی نہیں تھے، ایسی زندگی گزارنے والا آدمی جب دنیا سے گیا ہے، جس کا انتقال ہوا ہے، اس دن 200 گھر فاقے سے رہے ہیں۔ اس دن معلوم ہوا کہ ان 200 گھروں کی اعانت حضرت کیا کرتے، کیسا کرتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کوٹھی بناتے کھڑکی میں سے پھینک دیتے، رات میں گشت کرتے تھے کہ بھئی کون ہے بھوکا پریشان مصیبت زدہ کون ہے، اس کے گھر میں سے کوئی ایسی حرکت یا ایسی بات آتی جس کی وجہ سے معلوم ہوتا کہ یہ آدمی پریشان ہے تو اس کے گھر میں پھینک دیتے۔ نہ پھینکنے والا تو خیر جانتا ہے لیکن لینے والا نہیں جانتا کہ یہ کون دیا ہے۔ صبح جھاڑو مارنے والے جھاڑو مارتے تو معلوم ہوتا کہ یہ چیز ہمارے گھر میں آ گئی ہے، بس اس سے اپنی زندگی کا گزارا ہو جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ آئے، کہنے لگے بھائی تو کے شاگرد تھے، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھے تھے، شاگرد تھے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے ارے میاں یہ جو دوانی دیا، دوانی اس زمانے میں دوانی چلتی تھی، آج ایک آدھی دوانی بند ہو گئے، تو دوانی جو دیا نا یہ بڑی برکت والی تھی، برکت والی۔ اب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جہاں بادشاہ تھے وہاں اللہ کے ولی بھی تو تھے وہ، اب آپ کو سب کو معلوم ہونا چاہیے، میرا بھائی ایک اشارتاً کہہ رہا ہوں، آج کا سلیبس بدلنے کی فکر میں سرکار ہے، بھائی وہ جو کیے ہیں مغلیہ خاندان کے لوگ وہ غلط کرے، اب ہم صحیح کام کریں گے، چل رہا ہے، خیر اب میں لب کشائی نہیں کروں گا۔ چنانچہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شاہت کرے، بادشاہیت کرے، نہ اس سے پہلے کوئی ایسا گزرا ہے، شاید اس کے بعد کوئی گزرے گا، ایسی اللہ تعالیٰ ان سے بادشاہیت کا معاملہ لیا ہے۔ اتنا بڑا آدمی جہاں آج 6 ملک ہیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، بھوٹان اور رنگون اور تبت، یہ پورے کے پورے علاقوں کا ایک بادشاہ تھا اس زمانے میں، آج 6 ہو گئے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے بعد کبھی خزانے سے پیسہ نہیں دیا، اپنی کمائی آپ کر کے اپنا گھر چلاتے، لوگ بولتے کوئی کیسا چلاتے، کیسا جو ہے محنت کرتے، قرآن لکھتے تھے، ٹوپیاں سیتے تھے اور اس کو لے کر جا کے بازار میں بیچ کر اس سے جو آمدنی آتی تھی اس سے اپنا اور اپنے گھر کا خرچہ چلاتے۔
کوئی ہے بادشاہ؟ ارے بادشاہ تو چھوڑو، آج ہمارے محلے کا کونسلر نہیں کر سکتا یہ زندگی گزارے ہیں اور لوگوں کو بتا کر گئے ہیں یہ ہے اصل میں ہمارے نبی کا طریقہ۔ چنانچہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس محمد اللہ جیون رحمۃ اللہ علیہ آئے، کہنے لگے ارے دوانی بڑی برکت والی۔ تو کہا حضرت آپ تشریف رکھیے، بلائے ایک آدمی کو بلا کر کہنے لگے ارے بھائی جا فلانا جو بنیا ہے، بنیا بولے تو کوٹی بولتے ہیں ہمارے پاس، جو دکان بھی چلاتا ہے کوٹی کو، جا بنیا کو بلا کے لا اور بولنا فلانے دن کا روز نام چاہو، جو بیپار کرتا ہے نا روزانہ کا لکھتا ہوا یہ خرچہ ہوا، یہ لایا گیا، یہ خرچہ ہوا، اس کو روز نام چاہ بولتے، وہ روز نام چلے گا بولو اس دن کا۔ انہیں آیا دروازے پہ ٹھہر کر کہنے لگا حضرت بادشاہ جہاں بنا جان سلامت، آپ بنیے کو یاد فرما ہے، حاضر خدمت۔ بادشاہ بولا اچھا آئیے، فلانے دن کا روز نام چاہ لے کر آیا؟ کہا حضرت لایا ہوں، اس دن کا ایک واقعہ میں اگر بولے تو بول دیتے۔ کہا بولو۔ میں اپنے مکان کی تعمیر کر، کون بنیا بول رہے، میں اپنے مکان کی تعمیر کر رہا تھا، معمار مستریاں جو کام کر رہے تھے، کرتے کرتے چھت تک لے کر آئے، اور پھر چونکہ چیکڑ وغیرہ پتھر سے بنایا جا رہا تھا اس زمانے میں، اور جیسا شام ہو گئی وہ مستری بولے اب ہم نہیں کرتے، کل صبح میں کریں گے۔ اب چھوٹا چھوٹا بارش ہو رہا تھا، اب بیچارہ پریشان ہوا، اگر یہ اس کے اوپر کوئی گھاس پھوس پتھر نہیں رکھے تو یہ ظاہر بات ہے پانی گر کر وہ دیواریں ختم ہو جائیں گی۔ اب کیا کرنا، اب یہ مستری کام نہیں کر رہے، تو اب انہیں ایک مزدور کی تلاش میں وہ بیچارہ جو بنیا تھا بازار میں نکلا۔ ایک آدمی جو بھٹا کرتا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سپاہی ہے، جاتے جاتے کہا بھائی کام کرو گے؟ چونکہ اندھیرا تھا، کہنے لگا کہ وہی کام ہی کے لیے تو ہم پیدا ہوئے ہیں، کام کریں گے ضرور کریں گے۔ کیا کام ہے بولو؟ کہا ہمارا مکان چھت لیول تک آ گیا ہے، مستریاں چلے گئے، صرف اوپر پتھر یا گھاس رکھ کر بارش سے حفاظت کرنا ہے۔ آگے اچھا چلو دیں گے۔ اب وہ اسی حالت میں آیا، جب آیا چڑھ گیا اوپر، کہنے لگا ارے گھاس پھوس تو کیا دیتا ہے اللہ کے بندے، کچھ لکڑیاں وغیرہ لا دے، چھاہی دیں گے، ختم ہی کر دیں گے مسئلے کو۔ کہا کہ آپ اکیلے؟ کہا میں اکیلا ہی بس کافی ہوں، تو نیچے رہ میں اوپر رہتا ہوں۔ اب رات میں جب کام شروع کیا تو ساری رات وہ پورا چھت کو کر دیا، انہیں نیچے سے دیتا رہا، اوپر وہ چھاتا رہا۔ جب پورا ہو گیا اذان ہو گئی فجر کی، جیسا اذان ہوئی تو وہ سپاہی نیچے اتر گئے، کہا کہ بھئی اب تک تو میں تیرا نوکر تھا، اب میرا خدا مجھے بلا رہا ہے، میں اس کی عبادت کرنے کے لیے چلا۔ اب وہ بیچارہ بنیا کہنے لگا حضرت اب میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں ذرا گھر کو جا کر کچھ تو ملا کے دوں۔ کہا نہیں گھر کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، جیب میں جو ہے وہی دے دے۔ اب ادھر ادھر دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ حضرت ایسا کرو آپ کا پتہ دے دو، آپ کا گھر کا پتہ دے دو، میں وہاں تک لے کر آ کے دوں، کیونکہ بہت اچھا کام کیے ہیں، 4 نہیں 10 آدمیوں کا کام تم اکیلے کیے ہیں، میری طبیعت چاہ رہی کہ میں تم کو کچھ زیادہ دے دوں۔ کہا کہ ارے اللہ کے بندے زیادہ کم دینا کی بات ہے، اب تیرے پاس جو ہے وہی تو دے دے۔ اب ادھر جیب میں کٹولا تو 2 انی نکلی، کہا کہ یہی 2 انی ہے میرے پاس، کہا کہ وہی 2 انی دے دے۔ تو کہا جب وہ بنیا کہنے لگا یہ 2 انی لے لیا اور پھر وہ چلا گیا، تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے حضرت میں جو تم کو 2 انی دیا ہوں وہی 2 انی ہے، وہی 2 انی ہے، رات بھر کام کر کے وہ جو دیا تھا میں وہی 2 انی تم کو دی، پھر برکت کیسا نہیں ہوتی؟ تو میرے بزرگوں دوستو یہ ہے معاملہ اپنے آپ کا، ایمان والوں کا، اللہ والوں کا، جو اللہ کا مخرب ہونا چاہتا ہے
لوگوں کی خدمت کر کے خدا کے قریب ہونا چاہتے ہیں. اسی لیے ایک جگہ حدیث میں لکھا ہوا ہے ارے عبادت سے تو خدا مل سکتا ہے لیکن خدمت سے انشاءاللہ، عبادت سے تو جنت ملے گی لیکن خدمت سے انشاءاللہ خدا ملے گا. تو یہ مہینہ غم خاری کا ہے. جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، چاہے مال کے اعتبار سے، چاہے جان کے اعتبار سے، چاہے کسی اور اعتبار سے، ہم ایسی خدمت کریں لوگوں کی کہ ان کے دل سے دعا نکلے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ تعالی ہم کو اس خبرداری کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری یہ دعا کی تھی کہ رمضان آ رہا ہے خبرداری کر لو، رمضان آ رہا ہے خبرداری کر لو. جو رمضان المبارک کی خبرداری کیا ہے خدا اس کی ہمیشہ خبرداری کیا ہے، اور جو رمضان کی خبرداری نہیں کیا تو پھر رمضان آیا اور چلے جاتا ہے لیکن جبرائیل کی بد دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے اس پر. کیا حضور فرمایا رمضان آئے اور ہم اپنی مغفرت نہ کرائے، چاہے عبادت کے اعتبار سے ہو چاہے خدمت کے اعتبار سے ہو، خدا اس کو برباد کر دے. یہ دعا ہے، بد دعا ہے، دعا نہیں ہوتی ہے. تو میرے بزرگوں دوستو، کہیں ایسا نہ ہو ساقی نہ رہے جام رہے، جیسا میں پہلے شعر پڑھا تھا، کہیں ایسا ہو کہ ہمارا نام خالی نام رہے اور پھر انجام ہمارا بیکار اور ناکام رہے. یہ کوئی ہماری جو ہے اصلیت اور ہماری شان اور ہمارا ایمان نہیں ہے. اسی لیے فرمایا جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں. دن کا روزہ اگر مجبور نہیں ہے، معذور نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، لیکن اگر وہ رکھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ تو پھر رکھے. یہ تو دن کا فرض ہے روزہ. اور رات میں تراویح کا اہتمام، قرآن سننے کا اہتمام کرے. انشاءاللہ اس کا جو ہے رمضان کا کم سے کم یہ حق ادا ہوگا، کم سے کم. چنانچہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اس مسجد میں روزانہ 3 پارے پڑھ رہے ہیں. اللہ کے فضل سے 1-1.25 گھنٹے کے اندر پورا ہو رہا ہے. پڑھانے والے صاحب بہت فاسٹ پڑھاتے ہیں. اگر آدمی یہ کہے، جیسا میں اس سے پہلے وزیر علی مسجد میں بات کرتے ہوئے کہا تھا، کل قیامت میں قرآن پیشی کا ساتھ میں پیش ہوگا، کہے گا اے اللہ میرا حق ادا نہیں کیا. کہا حق کیا ہے؟ تو کہا کم سے کم روزانہ 1 پارہ نہیں تو کم سے کم سال میں 2 مرتبہ قرآن کا سننا فرض ہے. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کے نزدیک وہ گنہگار ہے. کل قرآن کا مقابلہ کرنا پڑے. قرآن کی سفارش تو خدا سنے گا، ہماری کہیں سنے گا. قرآن بولے گا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو قرآن نہیں پڑھتا. قرآن تو اب یہ بولے گا اے اللہ ہمارے اماں بابا میرے کو پڑھائے نہیں تھے، میں جانتا ہی نہیں تھا عربی، اب میں پڑھوں تو کیسا پڑھوں؟ اللہ بولے گا اچھا پڑھنا نہیں جانتا تو سننا بھی نہیں جانتا تھا کیا؟ ارے سننا تو جانتا تھا، کانا تو بہرے نہیں تھے. ہو سکتا ہے زبان گونگی ہو سکتی ہے عربی سے، مگر کانا تو بہرے نہیں ہو سکتے نا. کہا نہیں اللہ وہ سنتا تھا. کہا کم سے کم تراویح میں جا کے قرآن پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، پیچھے اگر سنتا ہوتا تو شاید آج اس کا حق ادا کرنے والا بنتا. تو میرے بزرگوں دوستو، اگر کوئی یہ بولے کہ ہمارے کو مہینہ بھر تک کا مشکل کا مسئلہ ہے، ارے مہینہ بھر نہیں ہے بھائی، کم سے کم 10 روز تو سن لو، کم سے کم جو ہے قرآن پورا ہو جائے گا. قرآن ناقص بھی نہیں ہوگا اور کل کس دن سفارش کرے گا خدا کے نزدیک، اور پھر ہماری جو ہے خلاف ورزی کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے. مگر یاد رکھے 10 دن پڑھنے والے حضرات، قرآن کو پورا کرنے والے حضرات، یہ بھی نہ سمجھے 10 دن کے بعد ہماری پوری چھٹی ہے. قرآن سے چھٹی ہو سکتی ہے لیکن تراویح سے چھٹی نہیں ہے. تراویح تو پورا مہینہ پڑھنا پڑتا ہے، چاہے وہ علم ترا سے کیوں نہ ہو، 2-3 آیتیں سے کیوں نہ ہو، مگر پڑھنا ہے. قرآن سے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ 10 دن میں پورا سننے کے بعد تو ناقص نہیں ہوگا. اللہ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.